تو انسان ہی نے اللہ کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی۔ اصل میں تو انسان کے ٹکراؤ کا نام ہے۔ سائنس بیسکلی نظام نہیں نہ دے رہی۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ بعض لفظ ہم بولتے ہیں ٹروتھ ریالٹی نہیں ہے۔ اپنی جولانا زیر آسمان سمجھا تھا میں، آبوں گل کے کھیل کو اپنا جہاں سمجھا تھا میں، بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا تلسم، میجک کی طرح ایک وہ جو ذات دیکھ رہا سمجھ رہا سبھی یہی ہے، تبھی تم سوئے ہوئے غفلت میں۔ آفٹر اویکننگ وہ ایسا جان جائے گا تو پھر وہ دوسروں کو بھی اس راستے میں لے جانا شروع ہو جائے گا۔ عشق کی جست نے کیا ہے نام اقبال کر دیا، طے کر دیا قصہ تمام۔ سیرت کیا ہے راہ روے روشن بسر ہے، سیرت کیا ہے چراغ راہ گزر ہے، درود کھانا ہنگامہ ہے کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے۔ میٹا کاگنیشن میں وہ جائے گا تو اس کا اندرون میں سے ایک آئے گا، انسان کو گمان ہو رہا ہے کہ میں بس بہت پیاری کی تخلیق ہوں، کسے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات۔ آپ کے گھر کے والد صاحب کچھ کام ایسا کرے جی تو کیا وہ آپ ایسا نہیں کرے گا؟ اور مولانا بتا جیسے کیسے کسی کے مرنے والے اس کو بار بار یاد آتے رہتے، ہر شے تصویر بیان کر رہی ہے تمہیں علم دی ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پچھلی نشست میں ہم نے انسان کون ہے کے موضوع کو ٹچ کیا تھا اور اس پہ ہم نے کافی کچھ سیکھا تھا محترم فیاض صاحب سے۔ تو آج ایک ایسا سوال زیر بحث لائیں گے جو خاص طور پر نوجوان نسل کے ذہن میں بار بار آتا ہے۔ کیا سائنس اور دین ایک دوسرے کے مخالف ہیں یا دونوں حقیقت تک پہنچنے کے مختلف راستے ہیں؟ اس موضوع پر آج ہماری گفتگو فیاض صاحب کے ساتھ ہوگی۔ فیاض صاحب ذرا روشنی ڈالیں۔ بہت اچھا ریلیونٹ سوال ہے آپ کا۔ انسان کی جو فیملی جو کرتا ہے نا کاپی جس کو آپ کہتے ہیں وہ انسان ہی کی کرتا آ رہا ہے، اس لیے جو سائنس ہے اس کے جو موجد ہیں وہ بھی انسان ہیں، اس کو ماننے والے بھی انسان ہیں۔ اسی طرح جو بھی الہامی مذاہب الہامی گزرے ہوئے دنیا میں وہ تمام کا تمام ایک علم بانٹ رہے ہیں نا، تو سائنس بھی ایک علم ہے۔ اگر کوئی کہے علم کو خلاف ہے وہ تو ایک بات بنتی ہی نہیں ہے نا جی۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو مخالفت ہوتی ہے یہ کرتا ہے انسان نہ کہ وہ جو علم ہے وہ کر رہا ہے جی۔ سمجھے بات آپ جی۔ تو مذہب کو ہم فوراً ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ مذہب میں کیا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اس کی غلطیاں نکالتے ہیں جی۔ تو مذہب والے سائنس میں نکال دیتے ہیں جی جی، یعنی کہ یہ اصلاح دین ہے۔ یعنی کہ اگر اس کو حتمی نتائج میں سوچے تو ہماری ہر آدمی کی اپنی پرسیپشن ہے نا، انسانوں کی بنائی ہوئی بالکل۔ تو مذہب بیسیکلی جو ہوتا ہے کہ پرانی قبائل تھے، قبائلوں سے پھر تہذیبیں بنی، پھر اس میں اور پوسٹ ہو گئی، پھر بہت سارے مذاہب پیدا ہو چکے جی جی۔ تو اس کو جو لیڈ کرنے والا وہ انسان ہی ہے جی۔ تو انسان ہی نے اللہ کو انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی اور کرتا آ رہا ہے اور کرتا رہے گا جی۔ اور اسی طرح سائنس بھی اللہ کا انکار تو کر رہے ہیں ابھی تک جی، لیکن کچھ مانتے بھی ہیں، وہ بھی تضاد ہے، اس میں بھی انسانوں میں اختلاف ہے۔ تو ہر اختلاف باعث حسن بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی باغ میں جائیں تو مختلف کلر کے آپ کو نا پھول ملیں گے جی ہاں، تو مختلف کلروں کا ایک گلدستہ تو بن جائے گا، کسی ایک صرف ایک ہی کلر میں گلدستہ نہیں بنے گا، وہ ایک علیحدہ سے انفرادیت رکھے گا لیکن گلدستے کی معنی نہیں ہوگا جی جی۔ اور کچھ لوگ اس میں نا ٹکراؤ کر کے نا اتنی چلے جاتے ہیں بیک، یعنی کہ فائٹ کے موڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو سوچنے والی یہ ہے کہ ہم جو موڈ میں جی رہے ہیں وہ موڈ کون سا ہے ہمارا،
جی کیا موڈ ہمارا وہ ہے جو بائی ڈیفالٹ سسٹم جس کو کہتے ہیں سائنس، جی یا کہ کبھی ہم موڈ لیس پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں؟ یہ سب بھی چیزیں سوچنے والی ہیں نا۔ جی جی تو جس طرح آج کل کہا جا رہا ہے ول پاور کے متعلق بھی، دوسری تیسری چیزوں کے متعلق بھی، جی تو ہم چلو پہلے آتے ہیں آپ کے سوال پہ، اس کا متضاد جو ٹکراؤ ہے جی مذہب کا اور اس کا، ہوتا کیا ہے کہ جو تہذیبیں ہیں نا، مذہب مذاہب جتنے بھی ہیں انہوں نے نا علوم جتنے بھی دیا اس میں سائنس بھی ہے، فلسفی بھی ہے، عام علوم بھی ہے، ٹاپ جو مائنڈ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جی لیکن سائنس جو دے رہی ہے معلومات یا انفارمیشن، جی وہ زیادہ تر ہائی لیول پہ جو لوگ آتے ہیں نا جن کا اس کو اپیل کرتا ہے، جی پھر جس کو اپیل کرتا ہے وہ ان کے بن جاتے ہیں کہ جیسے رہنما ٹائپ، اس کو لے کے پکڑ کے اوروں کی طرف پھینکنے والے، جی جی یعنی کہ ہمارے بھی فالوورز بنے نا، بالکل ہمیں بھی لوگ جاننے جائیں۔ جی تو جو اسلام ہے یا غیر اسلامی یا جو بھی تہذیبیں ہیں وہ بھی چاہتے ہیں ہم بھی جانے جائیں، وہ بھی انسان کو ایک راستے کی طرف ادھر لے جانا چاہتے ہیں جہاں کو اس کی نا خیر کی طرف، دوسرے لفظوں میں جی تو سائنس بھی بیسیکلی خیر کی طرف بھی لے کے جا رہی ہے، لیکن اس میں زیادہ تر یہ ہو رہا ہے کہ وہ نا انسان دوسرے لفظوں میں بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے جا کے آگے۔ جی تو پرابلم آ جائے کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ مذہب میں پرابلم ہے یا سائنس میں پرابلم ہے، یہ آنسر ہی ڈی ویلیو ہے، جی جس کی ویلیو نہیں ہے۔ جی اصل میں تو انسان کے ٹکراؤ کا نام ہے، اس میں فائٹ ہو سکتی ہے نا اس کی، جی جی چاہے وہ وربلی کرے، چاہے وہ اپنے اس لیول پہ کرے سوچ کے لحاظ سے، جی چاہے وہ کسی اور انداز سے کرے۔ تو میرے لحاظ میں یہ اس میں ٹکراؤ نہیں ہے کوئی بھی، صرف ایک سوچنے سمجھنے کی جی اگر صلاحیت اس کامن مائنڈ میں آ گئی نا، جس کو ہم کہیں گے کہ جہاں پہ وہ موڈ لیس ہو جائے، تو پھر اپنے موڈ کو ایک نیو وے دے دیں، جی تو پھر وہ جانے گا سائنس اور اس میں کبھی کنی چیزوں میں فرق کوئی نہیں ہے۔ علم بذات خود کالا نیلا پیلا کچھ بھی نہیں ہے، علم ایک علم ہے، جی اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جی یعنی آپ کا مقصد ہے کہ سائنس کو اور مذہب کو ہم سنکرونائز کر دیں کرتے ہیں کوئی اور حرج نہیں۔ اور ایک ہی نقطے سے دیکھیں تو پھر اس کا جو ہے ایکچوئل بینیفٹ ہمیں۔ سائنس بیسکلی نظام نہیں نہ دے رہی، جی وہ قدرتی نظام دے رہی ہے، قدرتی نیچرل جو آ رہا ہے جی جی اس پہ بحث کر رہی ہے نا، نیچرل یہ سسٹم ہے، نظام ہے نا کہ وہ بھی ہاں جی قدرت کا نظام۔ بالکل لیکن جو اسلام مذاہب ہیں وہ قدرت کے علاوہ جو موجودہ لوگوں کو ضرورت ہے، جیسے ہم آج کا بناتے ہیں سسٹم کہ ٹریفک میں سے وہ چلو، اگر کسی کو لائسنس دینا ہے، کس کو الاؤ کرنا ہے، کس کو دینا ہے کہ نہیں دینا، جی جی یہ بھی نظام کا حصہ ہے بالکل ہے۔ جی تو ہم بچوں کہتے ہیں شاؤٹ نہ بولو، وہ تو قرآن پاک میں ایسا تو کچھ چیزیں ضروری نہیں ہوتی ہیں جو ہم نے بنائی ہے وہ اس میں بھی نہیں، جی لیکن بنیادی عقائد اس میں برابر ہی ہے۔ بالکل ٹھیک اگر دین کہیں گے تو نظام ہوگا، جی جب ہم مذہب کہیں گے تو وہ نظام نہیں ہے، وہ ایک تہذیب ہے۔ بالکل بالکل تو تمام تہذیبوں میں تمام انسان آ چکے ہیں، جو اکابری جس کو ہندو میں اوتار کہیں گے، جی ہمارے میں رسول نبی پیغمبر ہیں، تو بیسکلی سب انسان ہیں۔ بے شک بے ہاں؟ شک تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں انسانوں کو سمجھانے کے لیے، ان کے لیول پہ آنے کے لیے، جی انا بشر مثلکم، میں تمہاری ہی مثل ہوں، کہ انسان ہوں، بشر ہوں، تم بھی بشر ہو، میں بھی بشر ہوں۔ جی جی ہاں فرق کیا ہے کہ مجھ میں وہی آ رہی ہے، تجھ میں نہیں آ رہی جی 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 ہے۔ یو ہے بھیا، میرے پہ وہی آتی ہے، تم پہ نہیں آتی۔ جی اس لیے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد ہے۔ کہ ہمارا جو اصل مدعا ہے وہ واحد کی طرف جانا ہے، وحدانیت کو پہچان لو، یہی تمام مذاہب کے لوگ بتاتے آ رہے ہیں۔ ہندوؤں میں جو ونس کے قائل تھے نا، اس کو سناتنی دھرم کہتے ہیں، وہ مورتی پوجا والے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے یہ بعد کی نسلوں نے آنے والوں نے بنا دیے نا، جی جیسے آج آپ دیکھو گے تو مہاتما بدھ کی بہت ساری مورتی ہیں نا، بالکل بلکہ ہندوؤں سے بھی کچھ زیادہ ان کی بنا دی ہے، مختلف جی جی ورلڈ میں آپ کو ملیں گے۔ بالکل ہمارے پاکستان میں بھی بہت سارے ہیں ادھر ناول جی جی
تو وہ لوگ جیسے جیسے ٹریول کرتے رہے وہی نہ بانٹتے رہے، تو لوگوں کو کی کیا ہے کہ جو ہوتی ہے نا وہ ذہنیت ہے، وہ جو نظر آتا ہے نا انسان اسی کو پوجنا شروع کر دیتا ہے، خدا بنانا شروع کر دیتا ہے۔ بالکل حالانکہ وہ مورتی پوجا کے قائل نہیں تھا مہاتما کو، جی ابھی سب سے زیادہ مورتیاں بھی اسی کی ہے۔ جی جی بعد والے لوگوں نے اپنے بعد طریقے سے والے پھر وہ ہاں، کرنا شروع تو کیا۔ یہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، مطلب تعلیم دینی چاہیے آپ کسی بالکل جی فیصل، قرآن بار بار انسان کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، کو۔ کیا سائنس بھی دراصل اس غور و فکر کا ایک طریقہ ہے یا کچھ ڈفرینٹ ہے؟ ہاں ہاں، وہی جو بات میں نے پہلے کی نیچرل نیچر کی طرف ہے نا وہ سائنس جاتی ہے، جی جی تو قرآن پاک میں بھی ایسے ہی بہت سارے سگنیچرز ہیں جی جی جو نیچرل کی طرف کو آپ کو لے کے جاتے ہیں، جیسے خلق السماوات والارض، زمین و آسمان پر دیکھو، سنہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اپنے جانوں میں اپنے نفوس میں دیکھو، جی دھیان کرو غور کرو، آپ کو نظر آ جائیں گے۔ یہ پہلے سے بتا دیا گیا، ابھی بہت سارے آیا ہونے شروع ہو گئے، جی جی حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ آپ حقیقت کو جان لو گے، جس کو کہیں گے ریالٹی۔ جی جی آپ بعض لفظ آپ بولتے ہیں ٹروتھ، ٹروتھ ریالٹی نہیں ہے، ریالٹی اور چیز ہے، ٹروتھ اور چیز ہے، سچ جس کو کہتے ہیں، ہوں، ریالٹی کہیں گے حقیقت کو، جی ریئل جس کو کہیں گے، جی ہاں، وہ ریئل کے جیسے جیسے آپ ریئل کو بھی دریافت کرو گے تو اس میں بھی ریئل کے ریئل نکلیں گے، نایاب موتی، واہ، یعنی کہ ریالٹی میں بھی بہت ساری چیزیں ایسے نکلیں گی جیسے وہ ریئل تو نظر آ رہی تھی لیکن ریئل نہیں ہے، ہوں، بظاہر ریئل ہے۔ جی جیسے کہا جاتا ہے کہ تم آسمان و زمین کو دیکھو، تو اس میں ابھی سائنس بتا رہی ہے، تو جو آپ کو نظر آ رہا ہے پارٹیکل، اس میں تو بہت ساری، اگر دوسرے ٹول سے دیکھو گے تو اس کی ریالٹی چینج ہو جائے گی۔ جی جیسے آپ اپنی آنکھوں کا فلٹر بدلو گے تو آٹومیٹکلی آپ کا وہ ویژن بدل جائے گا، بالکل صحیح ہے نا؟ جی جی اچھا، تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریئل ہوتی ہیں دیکھنے والے عام لوگوں کے لیے، جی لیکن جو ہائیسٹ مائنڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کو وجدان دے دیا ہے، یا وہ فقیہ ہے، یعنی کہ فقیہ اس کا نفوس ہے، جی یعنی دل، جی اس دن ہم نے ایک آیت پڑھی تھی یفقہون قلوبہم، جی جی وہ لفظ فقیہ ہے، جس کو ہم فقہ نہیں بولتے آج کی اسلام میں، یہ فلانے کی فقہ ہے، فلانے کی فقہ ہے، ہاں جی اس کی ریسرچ اس قدر کی ہے کہ انہوں نے اس کا مغز نکال کے دے دیا ہے، تو اس کو ہم فقیہ کہتے ہیں، فقیہ ہے۔ وہ چیزوں کا جو عارف نکال دے اس کو کہیں گے یہ فقیہ ہے، صحیح، سمجھے، نچوڑ نکال۔ جی جی ابھی جو کائنات نظر آ رہی ہے بظاہر یہ ایک پردہ سا بھی ہے، جی علامہ اقبال کا کشمیر سے ریلیٹ کرتا ہے، جی جی اپنی جولاں زیر آسمان سمجھا تھا میں آب و گل کے کھیل کو، پانی اور مٹی کا جو کھیل ہے جس سے ہم انسان بنے ہیں، مٹی اور پانی سے، جی جی اپنا جہاں سمجھا تھا میں، دیکھ حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا تلسم، واہ، تلسم کس کو کہتے ہیں؟ میجک کو۔ جی عام کامن مائنڈ ہے اس میں میجک کی طرح ایک وہ جو ذات دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے سبھی یہی ہے، جی حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اسی لیے قرآن بابر کہہ رہا ہے آخرت کی طرف دھیان کرو، یہ ریئل نہیں ہے، ریئل تمہیں کچھ اور ملے گا، یا کہ تم سوئے ہوئے غفلت میں ہو، جی 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 سمجھے بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شعر میں پورا کہانی رہا، بے حجابی سے پھر ٹوٹا نگاہوں کا تلسم، ایک ردائے دی لبوں کو آسمان سمجھا تھا میں، جو تم آسمان دیکھ رہے ہو وہ تم وہ اصل کی تو کچھ اور ہے، تمہیں کچھ اور نظر آ رہا ہے، تو روشنی کی وجہ سے ہمیں دن کے ٹائم نیلا نظر آتا ہے، رات کو کالا نظر آتا ہے۔ جی اگر سٹارز کو بھی ختم کر دیا جائے تو اس کی اور شیپ بدل سکتی ہے، خواب میں ہم چلے جاتے ہیں تو وہ کچھ روشنی نہیں ہوتی، جی جب وہ اندرون کی لائٹ کی وجہ سے ہمارے خیالوں کی روشنی جو بنتی ہے پکچر، فوٹو ہم بناتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے، تو ہم سارا دن سوچتے رہتے ہیں، اس سے کچھ تصویریں بن جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایون آپ اگر گہری نیند میں نہیں سوئے ہوئے تو پاس کے کوئی باتیں کہہ رہا اسی کی جو وائبریشن آپ نے کان سنیں گے نا، جی اس کی ویژول بن جائے گی آپ کے مائنڈ میں، واہ، یہ سائنس بتا دے گی۔ جی ایسے یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب سا بتا، یعنی کہ عجیب ہی ہے، تمام چلے۔ اچھا جی، اس میں عربی کا لفظ ہے عقل،
عقل. ٹھیک ہے. اس کا اصل مفہوم کیا ہے اور انسان اپنی خواہشات، انا اور لالچ کو عقل کے ذریعے کیسے قابو میں لا سکتا ہے؟ ہاں، عقل جس کو ہم عام اسلام میں وہ کہتے ہیں، تم نے بڑی معقول بات کی ہے. جی جی ہاں، معقول عقل کا ہی لفظ ہے نا، معقول اس کا نام ہے. جی. تم نے بہت عقل کو استعمال کر کے معقول نکالا ہے. تو شروع میں عقل کی اس کو نا ہم دو طرح کی عقل کہہ لیتے ہیں نا. جی ایک ہے کامن مائنڈ والی عقل، جی. ایک ہے جب آپ کا مائنڈ جاگ جائے، آپ انلائٹمنٹ ہو جائے، پھر معقول عقل آ جائے آپ کو. آفٹر بیکنگ. آفٹر اویکنگ اس میں فرق پڑ جائے گا. جی جی جیسے پہلے دیکھے گا تو وہ تو جو چیز نظر ہے اس کو ریالٹی سمجھے گا نا. جی جی آفٹر اویکنگ وہ ایسا جان جائے گا تو پھر وہ دوسروں کو بھی اس راستے میں لے جانا شروع ہو جائے گا. جی جی. وہ کرنا وہ خود ہی سیر کرے گا نا. بالکل. اگر اس کی عقل آفٹر اویکننگ میں جاتے ہوئے کہیں مس ہوگی نا، اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، کھو گئی کہیں، جی جی. تو وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے. بالکل. سمجھے بات؟ جی جی ایسے. وہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی ایموشنل کسی چیز کو ٹچ کرتا تو عشق میں آتا ہے، تو اس میں نا پھر وہ کھو جاتا ہے. جی جی. ہاں؟ عشق نہ کچھ ذات. تو وہ پھر جو ہمارے کچھ صوفیہ نے اس کا نکالا بھی ہے کہ عشق کی جست نے کیا ہے نام اقبال کر دیا، طے کر دیا قصہ تمام. یعنی کہ وہ عشق جو آتا ہے نا، وہ ہائیسٹ سپیڈ انلائٹمنٹ روشنی کی سپیڈ پہ وہ آپ کو نا کہیں سے کہیں اٹھا کے لے جاتا ہے. جی پتہ بھی نہیں چلنے دیتا. پھر وہ آپ نے کہتا وہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے. تو کچھ لوگ اسی میں مستی میں رہتے ہیں، وہ عقل کھو بیٹھتے ہیں. جس کی آج کی اصطلاح میں اگر آپ روڈوں پہ دیکھو کچھ آپ کو مجذوب نظر آتے ہیں. جی جی. وہ ننگ ڈڑک پڑے ہوئے ہیں، تو جو ہے دنیا والے کہیں گے یہ کیا ہے، بدلا والا اس کو پتہ کرو. لیکن وہ حالت مستی میں اس کو معلوم نہیں وہ کس طرح کنیکٹڈ ہے، وہ وہی جانتا ہے. وہی جانتا ہے. بالکل. تو معقول عقل. جی جی. عقل کو فارسی میں خرد بھی کہتے ہیں. جی جی. خرد کیا ہے؟ راہ رگے روشن بسر ہے. خرد کیا ہے؟ چراغ راہ گزر ہے. درود کھانا ہنگامہ ہے کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے. وہ پہلے کی عقل تھی. جب اس کو آ جاتی ہے تو پھر اور طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہی شاعر ہوتا ہے. بالکل. جی. علامہ اقبال پہ بھی آپ دیکھیں گے تو وہ نا مختلف اس میں نا جیسے کہیں کہیں پہ کامن مائنڈ کی انہوں نے باتیں کی ہیں، کہیں کو وہ سوٹ کر رہی ہیں، کہیں کو جی کے ان کے اشعار سوٹ کر رہے ہیں، کہیں کو سنیوں کو ہمارے جو بریلوی حضرات کو، کہیں تو وادیوں کو بھی. یعنی کہ علامہ اقبال ایک ہی ہے جس کو سبھی پہلے اختلاف کرتے تھے. جی جی. ابھی سبھی اس کو نا اپنا گنگناتے ہیں، اس کے اشعار اپنے ممبروں میں، جی مسجدوں کے ممبر میں گنگناتے ہیں. پہلے اس کا کافر کے فتوے بھی لگا دیے انہوں نے. کہیں ایسا تو نہیں علامہ اقبال نے مختلف جو اس کے ہیں قرآن پاک کی آیات کے ہی ترجمے کیے ہو. تو اسی لیے تعداد ہے، کوئی ہر آدمی ہر فقہ کا آدمی وہ کیا نام آیتیں تو قرآن پاک کو سنا رہا ہے. جی جی. تو پھر لڑائی ایک دوسرے کے فرقے کے ساتھ بن رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایسے کچھ سائنس ہے، سگنیچر ہے. ان کو ساروں کو سمجھ لو تو بہت ساری آپ چیزوں میں نا اپنی عقل کو بیدار کرو، اپنے آپ کو سوچ، اپنے آپ میں جب نکلو گے نا تو وہ بہت سارے سوالوں کے جواب ملنے شروع ہو جائیں گے کہ ہم کہاں سے ہمارے میں جو سوال ہے جس کر رہے ہیں آج کل تو اے آئی ماسٹر ہمارا نا وہ سارا ڈیٹا ہے کتابی علم ہے. وہ تو کتابوں سے لیا نا. یا میں بات کروں گا یا آپ بات کریں گے، اس میں سے کچھ اخذ کر لے گا. تو کر کیا ہے وہ ڈیٹا کر رہا ہے. تو پورے سیٹ اپ میں آپ دیکھو گے جو سسٹم ہے، جو یوٹیوب پر جو میڈیا جس کو کہتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو، سوشل میڈیا. تو اس میں مولانا حضرات آپس میں لڑتے کی نظر آئیں گے. وہ کیا ہے؟ لڑائی کس کی ہے؟ ڈیٹا ٹو ڈیٹا. ہے کتابی، وہی کتابی علم جو انہوں نے دماغ میں فیڈ کیا ہوا ہے مختلف مدرسوں کا. تو سائنس میں بھی کتابی علم ہے مختلف سائنٹسٹوں کا، وہ بھی لڑ رہے ہیں. سائنٹسٹ بھی جو اس کے فاؤنڈر ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں، مذہبی فاؤنڈرز بھی لڑ رہے ہیں. جو ایکچوئل ہے وہ تقریباً جانتے ہوتے ہیں، وہ لڑائیاں ہوتی پڑتے ہیں، وہ تھوڑا سا نا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، منظر گزارا کرتے ہیں وہ کیا ہے.
تو کیا مطلب کیا نکلا اس میں کہ کیا سوال تو یہ ہونا چاہیے جو میں سوال پیدا کر رہا ہوں یہ میرا ذاتی ہے کہ سنا سنایا ہے. جی 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 اکثر ایکچوئل سوال آج تک جتنے بھی ہیں وہ سنے سنائے ہیں، چاہے وہ تقدیر کا ہو، تقدیر کیا ہے، میں کہاں ہوں، فلاں کہاں ہے، اللہ کدھر ہے، وہ کیا ہم مجبور ہیں، یہ سبھی سوال ہے نا. جی جی یہ ایگزسٹ کر رہے ہیں بہت دیرینہ، تو ابھی تک بھی ہے. جی تو اس کا مطلب ہے اس کا آنسر کوئی نہیں دے رہا، اس لیے نہیں اس کے پاس ہے کہ وہ سوال لوگوں کا سنا سنایا ہے. اگر وہ اپنی ذات سے سوال کرے گا تو ممکن ہے اس کو اندر ہی سے اس کا جواب ملے گا. واہ بالکل. اگر سوال میرا ذاتی ہوگا تو ذاتی جواب آئے گا نا. جی جی جب سوال ہی میرا ذاتی نہیں ہے تو جواب کہاں سے مجھے ملے گا؟ پھر میں باہر ہی جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. ہاں اچھا فیاض صاحب، انسان کے پاس ایک ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے کی خیالات پر غور کر سکتا ہے. آج کی نفسیات اسے میٹا کوگنیشن کہتی ہے. ویری گڈ. اسلام اس صلاحیت کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ ویری گڈ. وہ جو یعنی کہ جب آفٹر آپ اویکننگ چلے جائیں گے نا جی تو اسی کا نام ہے کیا بولا آپ نے؟ میٹا کوگنیشن. میٹا کوگنیشن. جی تو یہ آدمی کا وہی میں نے اینڈ پہ آپ کو وائنڈ اپ کیا کہ ذاتی سوال، ذاتی جواب. جی جی جب میٹا کوگنیشن میں وہ جائے گا تو اس کا اندرون میں سے ایک آئے گا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قسمیں کھا کے بتا رہے ہیں. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا یہ بھی ایک آپ کو بتا دوں، ہم اکثر قرآن پاک جب پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ نہیں پڑھتے. جی حالانکہ قرآن خود اپنے متعلق بتا رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب اس کی قرأت پڑھو اس کو تو کیا کہنا پڑا؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازم پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اضافی چیز ہے، ٹھیک ہے، صورتوں میں شروع میں آتا ہے. جی لیکن قرآن اپنے متعلق بتا رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اچھا یہ بھی سوچنے والے سوال تو یہ بنتا ہے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ پڑھنا ہے جی جی من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک میرا اپنا سسٹم ہے جو نبیوں کے پیغمبروں کے تھرو چلتا ہے، جی جس میں ملائکہ بھی ہیں. یہ کہ سسٹم ہے میرا. ایک اس کے اگینسٹ سسٹم ہے جس کو طاغوت سسٹم کہہ دیں گے، جی شیطانی. سنا کہ نہیں؟ جی جی وہ قرآن کی جو سے ثابت ہو رہا ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. شیاطین بھی وہی کرتے ہیں اپنے دوستوں کو، قرآن کہہ رہا ہے. اچھا اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا ہے نبی تم ان کو بتاؤ جب قرآن پڑھنا ہے تو اعوذ باللہ لازم پڑھو. جی وہ ورنہ کیا ہوگا وائرس آ سکتا ہے جیسے سسٹم میں آتا ہے آپ کے. اللہ اکبر. یہ وائرس کو ختم کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے ہو. وہ جو جس کو آپ کہتے ہو کہ کہیں سے دوسری شر کی طرف کالا علم لیلا علم فلانا علم کا آپ کو ہو کرے، وہ پھر آخری صورتیں بھی اسی میں آتی ہیں اعوذ برب الفلق جی اعوذ برب الفلق. وہ تو بہتر کہنا ہے نا، اصل تو ہوتا ہے اعوذ برب الفلق. جی جی میں نے تو کسی کو نہیں نا کہنا، میں تو اعوذ بھی پڑھ سکتا ہوں نا. بالکل. اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. تو اس کا مطلب کیا وائرس لیس ہو جاؤ، واہ وائرس کو ختم کر دو. پھر آپ کا کیا ہوگا وہ جو واپس سنانے لگا تھا جہاں سے میں پلٹ گیا ہوں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ. جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس. اس دن آپ کا پچھلی پوڈ کاسٹ میں سوال تھا نفس. جی نفس وہ کس نے بنایا؟ وہ خود اللہ تعالیٰ بتا کے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، ہم بھی اس کو بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس میں فسق و فجور کے بھی رہا آئیں گے سگنلز، جی تو دوسرے بھی آئیں گے خیر کے بھی. جی جی فجورها وتقواها دونوں. آپ دونوں جب آئیں گے تو پھر آپ نے یوں ریس لڑنی ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہو دو گاڑیاں یوں جا رہی ہیں آپس میں، وہ ریس لگا کے نا، دو ڈرائیور ہے نا، جی ان کا کہیں پہ مائنڈ ہو گیا ہوا ہے جی جی کہ میں نے اس سے فائٹ کرنی، میں نے آگے نکلنا، اس کا میں نے اس سے آگے نکلنا. جی آپ پیچھے پیچھے ہو، آپ دونوں کو دیکھ بھی رہے ہو
جی تو آپ نے ان کو گزرنا بھی ہے تو کیسے گزرو گے؟ کیسے گزرو گے؟ دونوں کو کیسے کراس کریں؟ ہاں وہ کہ آپ کو بڑی ایک اتھینٹک سوچ پہ سے گزرنا پڑے گا یا پھر فاصلہ دینا پڑے گا جی یا ذرا سا یوں کر کے دیکھ کے ہائی اسپیڈ لے کے نکل جانا ان سے آگے، جی پھر ہی بچو گے ہوں کہ میں دونوں سے بچ جاؤں. کیسے ممکن آپ میں سے آپ کچھ فیصلہ کرو گے نا. جی جی اچھا اس کو بھی ہم کس موڈ میں کہیں گے جب وہ تو ڈرائیور جو دو چل رہے ہیں ہاں جی وہ کون سے موڈ میں ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آدمی کے موڈ ہے. پہلے میں نے ٹاک کیا نا کہ جی اصل میں وہ جو آگے سائڈ میں آپ کو سوال ہے ول پاور کے متعلق بھی، جی 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 وہ جو دو ڈرائیور چل رہے ہیں نا وہ اس میں ایک ہوتا ہے سب کانشیس کانشیس بولتے ہیں، جی کانشیس موڈ میں آ جاتے ہیں. جی جی سب کانشیس اب نارمل چل رہے ہیں، سب کانشیس موڈ میں آٹومیٹک چلتے ہیں آٹو پائلٹ سسٹم پہ، جی باتیں بھی کر رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، راستہ بھی دے رہے ہیں، گزر بھی رہے ہیں، دوسرے کو بھی جانے دے رہے ہیں. جب وہ ٹسل چلے گی نا پھر کانشیس ہو جائے گی، جی جی پھر وہ بھی ایکٹیو ہوگا، پیچھے آگے پیچھے دیکھے گا، بریکنگ لگائے گا، سارا کچھ کرے گا. جی کیا خیال ہے؟ نہیں کرے گا؟ ایسے ہی دونوں کریں گے نا. بالکل تو اس کا مطلب ان کا موڈ چینج ہو گیا ہے. اس موڈ میں آگے ہاں کس میں؟ کانشیس موڈ میں. جی اسی طرح ہم فائٹس لڑتے ہیں جو جہاد وغیرہ دوسرے تیسرے جو جنگی لڑتے ہیں وہ بھی کانشیس موڈ میں لڑتے ہوتے ہیں. جی 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 ہیں؟ بالکل اس میں وہ ذہن بدل جاتا ہے ٹوٹلی. جی 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 تو ایک میں نے موڈ آؤٹ کیا تھا موڈ لیس. موڈ لیس جی وہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسیڈنٹلی انسیڈنٹلی جب آپ حادثاتی طور پہ ایسے جاتے ہیں نا جیسے آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کی کٹ پٹی پہ کو آ کے بندوق پہ رکھ دیں کر کے ہوں تو آپ موڈ لیس ہو جاؤ گے. آپ کو پتہ ہی ہے میں نے کرنا کیا بالکل بالکل لیس سے بھی ہے. جی 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 چلے اس نفسی و ما ہوا یعنی کہ فسق و فجور جو آئے گا کہاں سے آئے گا؟ اللہ ہی کی طرف سے. طرف سے یہ سارے ایک ایسے جس کو کہہ کے پرچے ہیں ان کو حل کرنا ہے. انسان نے انسان کو خود کو اپگریڈ کرنا ہے. جی 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 ایزیلی تو اتنا ہی ہے. میرا کوشچن ہے کہ ایسی کون سی دیکھتے ہیں جہاں عقل خاموش ہو جاتی ہے اور ایمان انسان کی رہنمائی کرتا ہے؟ ایمان. تو اس کا مطلب ہے کون سا ایمان ہوگا جو رہنمائی کرے گا یا کون سا مومن ہوگا جو بچ سکے گا؟ جی جی اصل یہ سوال ہے نا. جی جی جیسے میں نے کہا اس کو کیٹیگرائز کرنا نا مومن کے. جی 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 اچھا سورۃ الحجرات ہے 2 رکوع کی سورہ ہے. جی اس میں جو پہلا رکوع ہے نا اس میں مومنین کو تنبیہ کی گئی ہے. ہوں وہ کچھ ایسے حرکات کرنے شروع ہو گئے جو اللہ کے نبی نے نہیں نہ کی. جی تو اس میں کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا. جی آپ نے ایک قدم آگے بڑھ کر چل تو بہت آنا بن جس طرح مجاہدین کے اندر وہ کو روکا گیا ہے. اتنا زیادہ پتا ہے ساتھ بھی پتا ہے جس طرح باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے جی جی چل چپ کر مجھے پتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تو بتاؤ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا مومنین کو خطاب ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آپ تھوڑی نبی کی آواز سے اونچی آواز کیوں کرتے ولا تجهر بالقول كجهر بعضكم لبعض تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ ان کو عقل نہیں ہے. سمجھے بات؟ اس کا مطلب ہے جو گزرا جاتا ہے نا جس کو گزارتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی جی وہ اللہ کی مشیت کے علاوہ اس کے معیت مشیت با معیت ہوتا مع عربی میں میم اور عین جی جس کو ہم لکھتے بمعاہد و ایال جی جی وہ والا مع ٹھیک جس ہے کو قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین. جی معیت جی معیت وہ چیز ہے وہ آپ کی روح اور جسم کی جیسے سنگت ہے دونوں میں سے ایک اگر ایسے ہوگا تو پتا جی 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 بالکل ایسا نہیں یوں ملا ہوگا جی جی روح اور جسم نفس سارا کچھ کمبینیشن ہم جی جی سمجھے نا اس کو کہنے پڑے گا. جی جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح جڑ جاؤ گے نا پھر ہی بچ کے نکل سکتے ہو. وہ جو آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے جی مگر نہ آپ جو ظاہری علوم آپ لے کے پھرتے ہو اس سے کہو کہ میں بہت حاصل کر سکوں کچھ نہیں. میں نے پچھلی پوسٹ کارڈ میں کہا تھا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. انسان کو گمان ہو رہا ہے کہ میں بس بہت پیاری کی تخلیق ہوں. یہ بھی اس کا گمان صحیح ہے. تخلیق جو خالق ہے اس کو پتا ہے کہ انسانوں میں سے میں نے کون سا اس کا عارت نکال کے
انسانوں میں سے ہر کے نکال کے چند انسان بنا دیے ہیں، جس کو کہ ہے میں انتخاب شدہ، میرے سلیکٹو ہے۔ جی جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلیکٹو میں خاص بندے. خاص بن کے۔ یہ نظام ایسے ہی چلتا ہے، یہ ایسے آپ بھی چنتے ہو، آپ بھی جب چنتے ہو یا اپنے سیاستدان بھی، تو اس میں خاص بندے اپنے پارٹی بھی لیتے ہو، پھر اس کو مشیران بھی لیتے ہو، فلاں بھی لیتے ہو، سسٹم بناتے ہو نا ایسے۔ جی 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 یہ اللہ کے بھی ایسے ہی سسٹم ہے، آپ بس اس کو رضاکت دے کے سمجھنا شروع کر دو۔ جی 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 باقی میری جہاں تک اپنی ایک پرسیپشن ہے، کہہ سکتا ہوں، جی یہ قرآن پاک کی جو آیات اتری ہے نا، یہ اس میں بہت بہت ڈیپتی ہے اور عام لوگوں کے دل بھی ہے۔ اگر خدا کا کلام صرف عربی میں بھی آپ سمجھنا چاہو نا، جی یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ کلام تو ایسی چیز ہے کہ آپ وہ جس کو کہیں گے نا کہ آدمی خود کلام کرنا شروع کر دیتا ہے، ہوں یعنی کہ جب اللہ کے پہ اس پہ آتی ہے واردات، علامہ اقبال کا چلو شعر سنا دیتا ہوں۔ جی جی پلیز. کسے کہوں کہ زہر ہے میرے لیے میں حیات، یہ زندگی میرے لیے ایک زہر نہیں۔ جیسے کسی پنجرے کو، برڈز کو آپ پنجرے میں بند نہیں کرتے تھے کسی برڈز کو، جی جی یہ اس کی معنی گما ہو گیا وہ۔ کسے کہوں کہ زہر ہے، یہ پنجرا اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ کے ریپس، جی یہ جی جی یہ اگر آپ دیکھو تو پنجرے کی مانیتا ہے۔ بالکل. اس پنجرے میں قیدی کون ہے؟ آپ کا دل، اللہ اکبر. دل قیدی ہے نا، جی جی ٹھیک ہے؟ تو وہ پنجرے میں بند ہے دل، دل میں آگے اس کی پھر بڑی دینی سے اس کی منزلیں ہیں جس کو کہنے، جی جی وہ جیسے جیسے جانے کا، پھر وہ نور السماواتی والا مثلا نوری کا مشکات الانبیاء صبح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ کانہا کوکب درئی وقال من شجرۃ مبارکہ زیتون، زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے، وہ کیا ہے؟ پھر آگے سورۃ البقرہ میں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر دیکھو وہی ہے۔ اللہ اکبر. ان اللہ واسع علیم، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ ہی وسیع علم ہے۔ وہ اپنے علم میں سے پھر کیا کرتا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اسی علم میں سے پھر دیتا ہے کسی کو تھوڑا تھوڑا سا، جیسے تھوڑا تھوڑا، جیسے چسکی لگانا، چسکی، جیسے آپ کسی میں خانے میں جاؤ تو تھوڑا تھوڑا آپ کو نشہ دیں گے ڈوز، پھر آسا آسا بڑھائیں گے۔ جی جی اور ڈاکٹر بھی آپ کو ایسے کرتے ہیں، کوئی چیز دینی ہو تو پہلے چیک کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کرتے ہیں۔ بالکل بالکل اس کی ڈوز بناتے ہیں اور دیتے ہیں. جی جی. اچھا فیاض صاحب، تقدیر اور اختیار کا مسئلہ ہمیشہ سے انسان کو جاتا رہا ہے. ہاں ہاں اگر اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے تو پھر انسان کا اختیار کرنا. ہاں، یہ ایک سوال تو کرتا ہے بہت، جو میں نے کہ سسٹم آپ کو بتا دیا نا کہ شیاطین کا سسٹم، جی جی یہ خیال اس کی طرف سے آتے ہیں انسان کو۔ ہوں. وہ انسان اصل میں ہے باغی، جی بغاوت ہے، جی جی سست رہنے کا ہے بھی اس کا ہم جو میجورٹی جس کو کہیں گے غافل۔ جی یہ قطر والے کا حساب وہ فی غفلت معرضون، یہ غفلت میں ہے نا، جی جی جس کو غفلت میں کہیں گے وہ وہی موڈ ہوگا بائی ڈیفالٹ سسٹم، جی 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 ان کو آپ نے کام مائنڈ کی جی طرح کام میں۔ ابھی آپ یوں بیٹھے ہوئے ہو، مجھ سے سوال کر رہے ہو، آپ نے سوال کہاں سے لیے مجھے نہیں معلوم، جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو میں نے جواب کیا دینے ہیں یہ آپ کو نہیں معلوم، جی ایسے ہی. یہ تو ہو گیا نا غیب، جی تقدیر کا قصہ ہے۔ جی لیکن آپ اپنے دل کو جان رہے ہو، میں اپنے دل کو جان رہا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ اپنی تقدیر کو کچھ کچھ جان رہے ہو، میں اپنی تقدیر کو جان رہا ہوں کہ میں نے کیا کہنا ہے، جی 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 جو اس میرے کنٹرول میں آ چکی۔ جی اگر میں سوچوں تو بالکل. اس کو تقدیریں کیا کہتے ہیں؟ معلقہ ہوں ہیں، آپ اپنی کوشش سے پکڑ سکتے ہو۔ ہوں ہمارے میں ایک بہت اچھے بزرگ ہیں جو سوشل میڈیا میں اپنا سرفراز علی شاہ صاحب کہے فقیر کے نام جی سے جی کافی ٹی وی پہ چلتا جی ہے۔ جی بالکل. یہ پچھلے دنوں میں نے ان سے سنی تو انہوں نے کہا کہ 90% تقدیریں معلقہ میں ہے، کہ انسان 90% کر سکتا ہے اس کام ہے۔ جی تو جو دوسرا ہے، دوسری لیول پہ ہے،
وہ 10% ہے جس کو وہ نہیں حاصل کر سکتا کچھ ایسی چیزیں جی جی جو اس کے اختیار میں نہیں ہے. باقی یہ کہ اللہ کو تو معلوم ہے آپ کی تقدیر اوپر میں ہے, تقدیر معانی کا ہے, آپ اپنی کوشش سے حاصل کرو وہ بھی اس کو معلوم ہے. وہ اللہ کی طرف سے کہیں کہ حاصل کر لو, یا اللہ مجھے نہیں پتا میں تعلیم تو ہی مجھے دے دے. اگر اپنی جان چھڑانی ہو تو نا تو کوشش نہیں کرنی ہو تو. جی جی اصل میں کیا ہے اس کو ابھی ہم دوسرے پیرا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ جو ابھی جنگ لڑی ہے چل رہی ہے ایران اور اس کی امریکہ کی, جی اس یہ تقدیری ازلی ہے یا کہ ہم نے بنا دی ہوئی ہے؟ کوشچن تو یہ راضی ہوتا ہے نا. جی جی کیا اس کو بھی اپنی ول پاور کے طور پہ کریں گے یا کہ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے؟ اگر جس نے جان چھڑانی ہوگی نا, جی چاہے وہ امریکی مائنڈ ہو, کوئی بھی ہو, ہم پہ سے کوئی بھی ہو, تو وہ تو اللہ کی طرف پھینک دے گا نا. جی جبکہ کر کون رہا ہے, اس کا عمل کون کر رہا ہے؟ انسان. جی جی اگر انسان اسی معقولیت عقل کی بیدار ہو جائے تو یہ عمل اختیار نہ کرے تو پوری دنیا کا ایک آدمی کے پہ جڑا ہوا ہے تقدیر. اگر آج کوئی ہمارا لیڈر کوئی بھی کام کرے گا تو پوری قوم اس کا مجاز ہے کہ مطلب اس کی اسی نہیں مطلب اسی کی طرف سے خیر اور شر ہمیں ملے گا. یعنی کہ کیا مطلب کہ ہم جو وہ ہمارے لیڈران ہمارے گھر میں سے چلو گھر کو لے لیتے ہیں, جی جی آپ کے گھر کے والد صاحب کچھ کام ایسا کرے جی تو کیا وہ آپ ایسا نہیں کرے گا؟ تو آپ کی تقدیر کا حصہ بنا کے نہیں براہ راست بنے گا. بنے گا. جی جی یہی نہیں کہ خالی میں جو عمل کروں گا وہ تقدیر ہوگا, جی دوسرے جو عمل کرتے ہیں وہ بھی آپ کی تقدیر کا حصہ بنتا ہے بابا. ہاں وہی جو میں نے پہلے بات کری, وہ جو ڈرائیور جو چاہ رہے ہیں, ڈرائیور تو دو ہیں, ان میں بسوں میں اگر 70-80 سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کی تقدیر کا کون ذمہ دار ہے بابا بتاؤ مجھے. وہ ٹکرا جائے تو جی ایسے جو جب دو یہ ٹکراتی ہیں بڑی طاقتیں تو بہت سارے خون خرابہ ہوتا ہے. یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے, چلتا رہے گا. یہ اس کو جب اسی سلسلے میں سوچے گا چلتا رہے گا تو پھر انسان سوچے گا کیوں چلتا رہے گا. سوال یہ بنتے ہیں جی اس کے دماغ کا حصہ بابا. تم جب پوچھتے ہو کہ کیوں چلتا رہے گا, آپ اپنی فلمیں بناتے ہو جب تو اس میں جب مصطفیٰ قریشی کو ڈالتے ہو ایک طرف سلطان رائی کو ڈالتے ہو تو بڑی ہائیسٹ دکھاتے ہو, اور مولانا جی وہ کون کہہ رہا ہے؟ انسان. دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے نوری نہتا ہے. آپ اس قدر ہائی پچ پہ لے جا کے لوگوں کو مائنڈ کو ہائی کر لیا ہوا ہے کہ اس میں وہ مزہ لے رہے ہیں. جی 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 اچھا اس وقت تو آپ کو خیال نہیں آتا یہ کر کیا رہے ہیں, یہ ایسی فلم کیوں بنا رہے ہیں یا لوگوں پہ اثر کر رہے ہیں. تو مولید کیا سوال اٹھا دیتا ہے یہ اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا جی, کچھ لوگ جدید سائنسی نظریات جیسے ہائر ڈائمینشن یا ٹائم ریلیٹیوٹی کا ذکر کرتے ہیں. کیا یہ نظریات بعض قرآنی واقعات کو سمجھنے میں مثال کے طور پر مدد دے سکتے ہیں؟ ہم ہے جیسے بالکل اسی لیے اس میں جو سورۃ الکہف ہے اس میں صاحب کہف کا واقعہ ہے, جی جی پھر دوسرا خضر علیہ السلام کا ہے, جی جی تیسرا ذوالقرنین کا واقعہ ہے. جی یہ سبھی اسی میں آتے ہیں. پھر ایک اور جگہ بھی آتا ہے گدھے کا کھانے کا, وہ جو کھانا تو تازہ رہتا ہے, جی گدھے کی ہڈیاں ہوتی ہیں, تو وہ جو صاحب وہاں پہ موت کی نیند میں چلے گئے پھر واپس آ گئے تو ان کو پوچھا گیا ہاں بتاؤ تمہیں کتنی دیر ہوگی, تم بھی آتا جاؤ گے لوگ آ گئے ہو. جی تو وہ 1000 سال کے برابر ہو چکا تھا. اللہ. اچھا اس میں 3 زمانے میں بتا دینا, کھانا تو تازہ ہے ویسے ہی ان پہ ایسے لگے جیسے میں نے ایک آدھا دن جیسے فیمس ہوتا ہوں ویسے ہے. جی مطلب دونوں چیزیں رہی برقرار رہا ترجمہ کے. تیسری وہ جس کو ازلی موت دینی تھی وہ ویسے چلی گئی, گدھا اس کی ہڈی نظر آ رہی تھی. اچھا یہ تو ہو گیا نا اس کا ڈائمینشن کا سلسلہ. جی جی اگر آدمی کے جو اویکننگ جس کو کہتے ہیں نا, وہ یہاں پہ بیٹھ کے بھی وہ نظارہ کر سکتا ہے. جی اس کی تھوڑی سی مثال وہ دیتا ہوں. آج کی
جو سائنس کے تھرو آپ اپنے خلا پہ اسپیس میں بھیجتے ہو چیزیں، وہاں پہ ٹائم اور طرح کا ایگزسٹ کرتا ہے، یہاں پہ اور طرح کا ایگزسٹ کرتا ہے. جی ایسا ہی ہے نا کہ نہیں؟ بالکل بالکل اور وہاں سے جو اسپیس ہے آپ کی آئی دیکھ رہی ہے، آپ پورے سے پورے پلانٹ کو دیکھ رہی ہے. جی اچھا پیاری نہیں، اسی طرح میں دیکھوں یا آپ دیکھیں آسمان کو، تو اسی آنکھ سے آپ پورا آسمان دیکھ رہے ہو. جی 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 ہیں بالکل خودی کا نشیمان تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت یاد آ گیا. کیا آج جو سائنس بتا رہی ہے کہ ہمارے جو کافی نا پہلے سے بتا چکے ہیں، یہ جی 3D کے ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، جی 11D یعنی کہ 11 ڈائمینشنز تک تو چلے گئے ہیں نا، سائنس جی یہ جی بتاتی ہے نا. جی جی ہاں ایسے ہاں ہاں. تو یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. اگر سوال کا جواب سمپلی چاہیے تو ایگزسٹ کرتی ہے. جی جی ہاں اس پہ کسی کا پہنچ ہے یا نہیں وہ علیحدہ سے ٹاپک ہے. بالکل آپ جانا چاہتے ہو کہ نہیں، آپ شاید کرنا چاہتے ہو کہ نہیں، اس میں پھر بشاطن بھی آئیں گے، بہت سارے تو ریسرچ پیدا ہو. اس میں آج کے دور میں انسان جو ہے چند سیکنڈ بھی خاموش بیٹھ نہیں سکتا. سوشل میڈیا ریلز مسلسل اسکرین نے ہماری توجہ کو منتشر کر دیا ہے. ہاں اس کیفیت سے باہر کیسے نکلا جائے؟ ہاں اس میں یہ موڈ جو اس دن کی ہم نے پہلے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کیا، ڈوپامین سارا. جی جی تو ڈوپامین کو توڑنے کے لیے ہمارے میں دوسرے مذاہب میں بھی ہے روزہ اور نماز، یہ چیزیں ایسی ہیں. جی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نا اس سے جو فوکس ہے آپ کا کہیں اور پہ چلا جائے. جی ایسے ہی ہے نا، بالکل ہمارا ایکچوئل فوکس اس پہ ہے نا. اسی لیے ہمارے آج کے بچے جو کھانا کھاتے ہیں، چھوٹے بچے، وہ موبائلوں سے کھانا کھا رہے ہیں. کچھ لوگ کارٹون پانی کھاتی ہے تو اس کے علاوہ کھانا نہیں کھاتے. ایسا ہی معلوم ہے. ایسا ہی ہے. ہاں. اور یہ انتہائی دردناک خطرناک گیم ہے جس کو ہم لوگ جانیں گے وہ کیا ہے. جی بلکہ ایکسٹرا ڈوپامین بن رہا ہے. وہ انجیکٹ کر کھانے سے بھی ڈوپامین بن رہا ہے، دیکھنے سے بھی ڈوپامین بن رہا ہے. جی تو وہ جو کھا رہا ہے، جو بچہ چھوٹا سا، اس کو معلوم بھی نہیں ہے میں کھانا کھا رہا ہوں کہ اس کو دیکھ رہا ہوں. وہ پتہ نہیں کچھ اور سوچ میں مگن گیا. اس کو کہتے ہیں بچے کہاں پہ چلا گیا، یہ کیا سوچ رہا ہے، ابھی سے ہی ایسے سوچ رہا ہے، دونوں باتیں کرتے ہیں. ہاں جی تو میں ہنستا ہو جاتا ہوں، میں کہا پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں. سوچ کیا رہا ہے، تم لوگوں کو پاگل کرتے جا رہے ہو. سوچ کیا رہا ہے بالکل اس کی، وہ پتہ ہی نہیں میں نے کرنا کیا. جیسے نیند میں چلا جاتا ہے، اس کو بولو ہلکا سا آپ کی آنکھیں اس پہ نظر آ رہی ہیں آپ کو، ایکچولی وہ نیند میں چلا گیا. جی وہ کیا علم لے رہا ہے، ایک تو وائس ساؤنڈ لے رہا ہے نا میوزک کے جی جی تھرو، دوسرا وہ وائس اسکیننگ لے رہا ہے جو دیکھ رہا ہے. جی اس جی میں کلر، اس میں چیزیں، تو اس کا دھیان اس کی طرف ہے ہی نہیں ہے. یہ کھانا کہاں سے آیا، میں کھا کیا رہا ہوں، اس کو کھلانے والا کون ہے، ماں باپ کھلا رہے ہیں، کون کھلا رہا ہے. ورنہ اس کو ہوگا مجھے ماں نے کھلانا ہے، اس سے مانگے گا ماما مجھے کھانا دو. بالکل آج کل وہ بچے کم مانگتے ہیں تو ماں کو نہیں کھلاتی ہے، لگا کے نا بعد میں کھلانا شروع کر دیتی ہے. جی 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 یہ تو حال ہو گیا بابا، بہت خطرناک ہے، بہت جی جی خطرناک. اللہ ہی بچائے اس کو. ڈوپامین کو ریڈیوس کرنے کے لیے کیا چیز ہے، وہ ایکسرسائزز ہیں، ڈسٹریکشن، اس میں سے جو آپ نا ڈیٹیچمنٹ ہوتی ہے، جی اپنا فوکس کہیں اور پہ رکھے. جی جی تو یہ اس میں کچھ ایکسرسائز ورک شاپس ہیں، آپ کریں، اللہ کا ذکر کیا ہے. جی جیسے آپ کو، ہاں اس کی سب سے آسان کیا ہے، جی آپ دیکھے جا رہے ہو، میں آتے ہی ہوں جھٹ سے چپیڑ لگا دیتا ہوں، جی ہاں، تو اس کا موڈ چینج ہو جائے گا. جی 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 ہیں؟ آپ اس کو ہلکا سا زور سے کاٹ دو، وہ رونا شروع ہو جائے گا. اس کا موڈ اگر آپ نے کٹ آف کرنا تو اس کا طریقہ یہ ہے جی جی فوراً. تو وہاں سے جب ایک دفعہ کٹ آف ہو جائے بچہ آپ کا کوئی بھی چیز، پھر آپ اس چیز کو وائنڈ اپ کر دو، ٹھپ دو. جی پھر بچے کا یا کسی اور کا بھی دھیان کسی اور طرف بولڈ کر دو. جی جی باتوں باتوں میں جو ہائیسٹ مائنڈ ہے اس کو چاہیے کہ اس کا دھیان اس طرف لے کے جاؤ. اسی طرح کچھ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، پچھلے موڈ میں رہتے ہیں، تقریباً ماضی کے میں فلاں نے مجھے یہ کیا، فلاں نے مجھے یہ کیا کیا، تو وہ ہر تک اسی موڈ میں رہتے ہیں. جی جی موڈ ہی نہیں ختم ہوتا نا. بالکل. وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، خوابوں بھی دیکھتے رہتے ہیں. جی 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 جیسے کسی کے مرنے والے اس کو بار بار یاد آتے رہتے ہیں، اسٹک ہو جاتے ہیں ایک جگہ اسٹک ہو جاتے ہیں. نہ مرنے والوں کو چین نہیں دیتے، نہ خود چین لیتے ہیں. جی جی سہولت 3 دن کا ہوتا ہے نا ایکچولی اسلام میں. جی جی اس میں یہ نہیں کہ اتنے ڈیپ چلے جاؤ کہ آپ کو بھول ہی جائے کہ اللہ نے مارنا بھی ہے.
جی 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 تو اس میں موت آپ کو خطرناک نظر آئے، منظر پیش کرے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے یہ چیز، نہیں نہیں، موت بہت پیاری چیز بھی ہے، اللہ وہ اللہ کے ساتھ آپ کو ملنے کا ایک راستہ ہے. جیسے میں نے پہلے شریف میں کسے کہوں کہ زہرا میرے لیے میں حیات، وہ جب اللہ والا ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے مجھے بھی کہا اس میں سے کیا ڈال دیا ہم نے، یہ زندگی عذاب بنا دی ہے. جی 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 دوسرا آدمی سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں، وہ عذاب ہے، جی یا میں بیمار ہوں، عذاب ہے. جی وہ سارا کچھ ہے اس کے پاس، پھر بھی کہتا ہے نہیں نہیں مجھے اس سے اور کچھ دکھانا جو تیرے پاس ہے، لے کے جا اپنے پاس. واہ. عند اللہ. اگر آج کا نوجوان سوشل میڈیا، ذہنی انتشار، بے سکونی اور مقصد سے دوری کا شکار ہو تو آپ اسے کہاں سے آغاز کرنے کا مشورہ دیں گے؟ اچھا اچھا، پہلی بنیادی چیز ہے کہ اس کو تو جیسے میں تھوڑا سا اشارہ دیا، اس کو موڈ چینج کرے گا، جی جی اس کے بعد ہی وہ تھوڑا سا آپ کی بات سنے گا نا. جی جی اچھا، جب وہ آپ کی بات سننے لگے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ نبی کی باتیں بتائیں اور یہ اللہ کی باتیں بتائیں، اس کا اسلامی جی اس پہ جو ہے نا تسبیحات اس کو کہتے ہیں، جی یہ ایز اے انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب شروع میں نا کیا جاتا ہے نا، جی جی تو اس میں بجا ہے کہ مجھے پتا ہے آپ کے دل پہ کیا گزری، آپ کو لوگ تکلیفیں دیتے ہیں نا، جی جیسے طائف میں دیے تھے نا. جی جی تو وہاں پہ سب یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح جہاں جہاں بھی گیا فسبح رہا ہے، تسبیح بیان کرو، تسبیح بیان کرو. اچھا، تسبیح بیان کرو کا مطلب کیا نکلا جی پتہ ہے کہ نہیں؟ جی آپ تسبیح ہوتی ہے یوں سائیکل، جی آپ کو کہتے ہو سائیکل ہے نا، گولا دار سرکولیشن، جی جہاں سے شروع پھر واپس وہاں پہ پلٹتے ہیں. جی دوسرا انگلش میں تسبیح جو سبحون باللیل والنہار، رات اور دن کا جو ایک گردش ہے نا، سائیکل اس کو بھی تسبیح کہا ہے. واہ. اسی لیے کہا ہے کہ وہ بھی یوں ہی واپس ہے، جہاں سے شروع وہاں سے واپس آ رہا ہے. جی 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 یہ اس کی بنیادی چیز سمجھو. جب سوئم کرتا ہے نا، ڈائی مارتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ ایک ہاتھ یوں اٹھا کے لے کے جاتا ہے، پھر یوں اٹھا کے لے کے جاتا ہے، یہ گلائی میں بنتا ہے، یوں سرکولیشن میں. جی 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 یہ تصویر ہو رہی ہے، اس کو سوئمنگ کر رہا ہے. واہ. سوئمنگ کیا لے کے جا رہی ہے آپ کو اپنی منزل کی طرف، آپ کا ڈوپامین بھی بڑھ رہا ہے، پلیہ بھی بنے گا، آپ ایک ٹارگیٹ ہے جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے اس کو جب تصویر میں لے کے آ جاؤ گے نا، جی تو پھر اس میں چینجنگ آنے شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہو. اچھا، دوسرا اگر تصویر میں اس کا اور فلسفہ میں نکلے گا، چلو کبھی پھر بات کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر شے تصویر بیان کر رہی ہے تمہیں ایک دم نہیں، سبحان اللہ. جی ہر شے. تو پھر کبھی بات کر لیں گے کہ یہ ہر شہر میں میں کہاں ہوں، وہ کہاں ہے، جس کو کہا ہے کہ ہر شہر میں تمہیں آنکھیں وغیرہ بھی آتے ہیں نا، یہ کبھی اس میں بات کریں گے. جی جی. اچھا جی، اگر آپ سورۃ العصر کی روشنی میں پوری زندگی کا خلاصہ صرف چند جملوں میں بیان کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ چند جملے یہی ہیں کہ وہی جو آپ نے کہا کہ وہ سسٹم کو ہم توڑ رہے ہیں، سسٹم کو توڑنے کے لیے بھی اس کی پہچان ضروری ہے نا. جی جی وہ پہچان کے اشارے کچھ میں نے دے دیے کہ نہیں؟ جی جی بالکل. اس کو توڑنے کے لیے آپ وہ اشارے استعمال کریں، جی اس کے اگینسٹ چلنے کے. میری کوشش تو کرے گا، چلانا تو مالک نے ہے نا. جی 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 اچھا، پھر آپ اسی کی کیٹیگری میں آ جاؤ گے. العصر کے بعد آتا ہے اس کا جو رزلٹ ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا اس دن کہا تھا الا اللہ، جی یہاں پہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے. جی جی پھر وہ عمل صالح پہ آ جائیں گے. جی جی جی. آپ عمل صالح پہ آ جاؤ گے تو آٹومیٹکلی خسارے سے نکل چکے آپ. خسارے سے نکل چکنے کا نام کیا ہے؟ عمل صالح. جی تو عمل صالح میں ابتدا کہیں سے بھی کر لو، اپنی آپ ذات میں سے کر لو، گھر میں سے شروع کر لو، جی بچوں کے ساتھ بھی، یا دوسرا سب یہ عمل صالح میں آئے گا، جس میں صلح ہے. صلح جی جی صلح لفظ صالحین کا لفظ صلح سے. جی. الحمدللہ جی، آج کی گفتگو نے ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ علم، عقل اور ایمان ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ انسان کو حقیقت تک پہنچانے کے مختلف پہلو ہیں. اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں عزیزوں سے شیئر کریں. انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.